والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى ورحمة هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ سورہ آل عمران کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 135 سے لے کر 138 تک۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سود کے لینے دینے سے، استعمال کرنے سے منع فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ آگ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی، جو آگ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ترغیب دی کہ جلدی کرو، دوڑو مغفرت کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس جنت کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد متقیوں کے کچھ اوصاف، کچھ علامتیں، ان کے اندر کچھ جو صفات پائے جاتے ہیں ان کا ذکر کیا کہ وہ لوگ خوشحالی میں اور تنگی میں ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے پر قابو پانے والے ہیں، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اب آگے مزید متقیوں کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے۔ 3 جو اخلاقی صفات تھے ان کا بیان تو پچھلی آیت میں ہوا، یہ غصے پر قابو پانا، لوگوں کو معاف کرنا، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے، فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، فرمایا وہ لوگ کہ جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کیا اس کا انسان ہونے کے ناطے گناہ تو ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب کبھی ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، اللہ کے حقوق سے متعلق ہو یا بندوں کے حقوق سے متعلق ہو، جون سا بھی گناہ ہو، جس طریقے کا بھی گناہ ہو، فرمایا وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے گناہوں پر جو پکڑ کی وعید بیان کی ہے اس کو یاد کرتا ہے، فلاں گناہ کا اللہ کے ہاں اس کی یہ پکڑ ہوگی، اس کا یہ گناہ ہے، بندوں کے حقوق مارے تو کل قیامت کے دن اسے کیسی سزا ملے گی، شراب کی کیا سزا، زنا کی کیا سزا، نماز چھوڑنے پر کیا سزا، چوری کرنے پر کیا سزا، زنا کی جو پہلی سیڑھی ہے غیر محرم کو دیکھنا اس کی کیا سزا، ہر طرح کے سزاؤں پر، وعیدوں پر اس کو کیا ہوتی ہے، فوراً اللہ کی یاد آتی ہے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، گناہوں سے استغفار، استغفر اللہ الذی
لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سچی توبہ کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبکم. یہ استغفار صابن کی طرح دھلے میلے کچیلے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ صابن سے دھل جاتے ہیں. اسی طرح استغفار سے بھی سارے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو سچی توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہ اس نے کیا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کو لازم پکڑو. روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں پر معافی مانگو. میں بھی روزانہ 70 سے 100 مرتبہ کیا کرتا ہوں؟ اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. سوچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں، پھر بھی استغفار کر رہے ہیں. ہم سے تو اٹھتے بیٹھتے گناہ ہو جاتا ہے. تو جب بھی گناہ ہو فوراً کیا کریں؟ اللہ کو یاد کر کے استغفار کریں. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند ہیں جو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، فوراً کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں. شیطان کہتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیا گناہوں کی وجہ سے. میں ان کی مس لیڈنگ کرتا ہوں، مس گائیڈنگ کرتا ہوں، انہیں طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کرتا ہوں. اس طرح میں ان کو گناہوں سے ہلاک اور برباد کر دیا. لیکن وَأَهْلَكُونِي بِالْإِسْتِغْفَارِ، لیکن لوگوں نے مجھے ہلاک کر دیا استغفار سے. کہ جب کبھی لوگ سچی توبہ کرتے ہیں، اپنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، تو وہ میرے کو ہلاک کرتے ہیں. کیونکہ میری ساری زندگی کی محنت کو کیا کرتے ہیں؟ ضائع کرتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں. کیا فائدہ ان سے گناہ کرا کے؟ ایک مرتبہ سچی توبہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کرتے ہیں. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کے سب غلطی کرنے والے ہو، گنہگار ہو. کلکم خطاؤ. افسوس کیا ہے، ہم میں سے میں بار بار بولتا ہوں اپنے کو گنہگار سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. کیا خیال؟ کوئی بھی تیار نہیں. میں تو بہت پاک ہوں، میرے سے کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ میں تو بڑا امام ہوں، میں مولوی ہوں، میں سے کیسا گناہ ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ انسان ہونے کے ناطے، آدمی ہونے کے ناطے تو شیطان کا تو حملہ ہونا ہی ہے نا. شیطان تو وسوسہ کر کر کے آدمی کو کیا کرتا ہے؟ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کے سب گنہگار ہو، لیکن تم میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہے وخیر الخطائین التواب، جو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ندامت، شرمندگی ان کے اندر آتی ہے کہ مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب کبھی ان سے گناہ ہوتا ہے، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، چاہے وہ اللہ کے حقوق سے متعلق ہو یا بندوں کے حقوق سے متعلق ہو، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں. آگے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے جو گناہ کی معافی کرے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ یعنی گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ ہی سے کیا کرنا چاہیے؟ مغفرت طلب کرنی چاہیے. کوئی پادری، کوئی چرچ کا کوئی دھوکہ ہے، تو پجاری، سب انسان ہے، سب دھوکے باز ہے، نالائق. سب دھوکے کی دکان کھول کر کے رکھے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کیا کرے؟ معاف کرے. ہاں، اس کے حقوق سے متعلق وہ معاف کر سکتا ہے. کیا کرے؟ چوری کیا تھا، ڈاکہ ڈالا تھا، اس کا مال لوٹا تھا، ہاں وہ اپنا حق معاف کر کے کیا کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے حقوق سے متعلق جو گناہ ہوتے ہیں وہ تو اللہ ہی معاف کرے گا نا جی. کوئی انسان معاف کر سکتا ہے؟ کتنا گندا مذہب ہے وہ کہ جو کچھ بھی کر لو، ایک مرتبہ آ کر کے پادری کے سامنے آ جاؤ تو پانی چھڑک دے گا، تمہارے سارے گناہ معاف.
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، گناہوں کو معاف کرانا اللہ ہی سے ہو سکتا ہے، باقی کوئی تمہارے گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ سچی توبہ کرو اللہ سے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، آگے فرمایا انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ پر یہ لوگ اصرار نہیں کرتے، اس پر ڈٹے نہیں رہتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر کے پتہ چل گیا کہ یہ گناہ ہے، پھر اس کے بعد اس گناہ پر وہ اصرار نہیں کرتے۔ سود حرام ہے پتہ چل گیا، زنا حرام ہے پتہ چل گیا، چرس گانجا حرام ہے پتہ چل گیا، گٹکا کھانا حرام کے قریب ہے پتہ چل گیا، تو پتہ چلنے کے بعد اپنے کیے پر کیا نہیں کرتے؟ وہ اصرار نہیں کرتے، بار بار اسی گناہ کو کرتے نہیں رہتے۔ معلوم ہو گیا ختم، پھر اس کے بعد اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے کیے پر وہ کیا نہیں ہوتے؟ اصرار نہیں کرتے۔ کیا ہوتے دیکھیں گے، انہوں سے ایسا ہی بولنے کا، ایسا کچھ نہیں ہے، اور مولویوں کا فتویٰ ہے، اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ کہاں ہے قرآن میں گٹکا حرام ہے؟ ہاں کہاں ہے چرس گانجا حرام ہے کیا قرآن میں حدیث میں نہیں ہے؟ ابھی کون ہوتا ہے ہم کو منع کرنے والے؟ فلاں بزنس کرتے ہیں، اس میں سود شامل ہوتا ہے، کہاں ہے اس میں سود؟ نہیں سود نہیں ہے، سود کا لینا بھی ہو رہا ہے، دینا بھی ہو رہا ہے، ایسا بیوپار بھی کر رہے ہیں، لینے اور بولا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، پھر بھی کیا کیا جاتا ہے؟ جان بوجھ کر کے اپنے کیے پر اصرار اللہ کے نیک بندے نہیں کرتے۔ جن کی شامت آتی ہے، جن کی بربادی آتی ہے، وہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، علماء نے کہا کہ لا کبیرۃ بالاستغفار، استغفار کرتے رہیں گا تو کوئی گناہ بڑا بھی نہیں رہتا، سب گناہ معاف، لیکن لا صغیرۃ بالاصرار، چھوٹا گناہ بھی بار بار کرتا رہتا ہے تو وہ چھوٹا نہیں رہتا، بڑا بن جاتا ہے، ذرہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ گناہ چھوٹا گناہ نہ بنے، چھوٹا گناہ کا مطلب کیا؟ گرین سگنل کرنے کا روایا، بڑا گناہ ہے تو بچنے کا، دونوں گناہ سے بچنا ہے۔ یا ایسے ہے جیسے چھوٹی چنگاری بڑی چنگاری، آدمی چنگاری سے تو بچتا ہے، بڑی چنگاری ہو یا نہیں، چھوٹی چنگاری ہے تو لا کر رکھتا ہے کہ اپنے بدن پہ لا کے رکھتا ہے، چھوٹی چنگاری بھی جلاتی ہے آدمی کو، بڑی چنگاری بھی جلاتی ہے۔ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، چاہے چھوٹی ہو تو نافرمانی یا بڑی نافرمانی۔ خیر، اللہ کے نیک بندے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گناہوں پر استغفار کرتے ہیں اور اپنے کیے پر کبھی وہ اصرار نہیں کرتے۔ وہم یعلمون، جان بوجھ کر کے کرنے والے ضدی ہوتے ہیں، معاند ہوتے ہیں، اسے ضدی لوگ بولتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا علاج دنیا میں نہیں، کتنا بولو کتنا سمجھاؤ وہی کرتے رہیں گے، کتنا بھی بولو وہی کریں گے۔ نہیں، داڑھی موننا حرام ہے، کسے حرام ہے؟ کون بولے تو؟ کہاں ہے؟ بولو، مانیں گے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا جب کوئی نیک بندہ استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں سے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ، ان کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے انہیں مغفرت کی شکل میں ملتی ہے۔ جب کوئی استغفار کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ انہیں اس کے صلے میں معاف کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس کے صلے میں ایسے باغات انہیں ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے نہریں بہتی ہوئی جنت اللہ انہیں عطا کرے۔ خالی نہر نہیں، وہاں ہر قسم کی آسائش، آرام، سہولتیں، ساری کچھ چیزیں اسے وہاں ملیں گی۔ جنت بولے تو ہو گیا، وہاں جو
چاہیے وہ اسے ملے گا، ہر قسم کے آسائش آرام اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ 4 دن 4 سال ایسا نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دنیا میں کتنے تم 60 سال رہے، اچھا تم 60 سال رہنے کا، اس کے بعد ختم، باہر جاؤ، ایسا نہیں۔ چاہے انسان 100 سال 50 سال 60 سال 70 سال ایمان کی حالت میں اس نے زندگی گزاری ہو، ایمان پر اس کی موت آئی ہو، لیکن جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، سمجھ رہے؟ اس کی کوئی انتہا نہیں، کروڑوں سال ارب سال کتنے سال، ہمیشہ انلمیٹڈ، اس کو اینڈ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے موت کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ذبح کر دیں گے۔ موت ارے موت بھی ایک مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا، اب ہے، لیکن جنتی جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، تو ایک بچڑی کی شکل میں، ایک بکرے کی شکل میں، ایک جانور کی شکل میں بہرحال موت کو لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ موت کو بھی موت آ جائے گی، اس کے بعد پھر موت نہیں۔ جہنمیوں سے بھی کہا جائے گا، جنتیوں سے بھی کہا جائے گا اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو۔ جنتی خوش ہو جائیں گے اور جہنمی ان کا تو بولنے کا کیا، اور زیادہ کیا تکلیف میں مبتلا ہو، کیونکہ اب تو موت بھی نہیں آئے گی۔ آدمی کیا سوچتا ہے ہمارا سمسیا کا حل کیا ہے، خودکشی، لاسٹ میں نہیں، ارے تبھی تو لوگ خودکشی کرتے ہیں کہ موت آتے ہی ساری سمسیا، ساری مشکلات، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی بول کر کیا کرتا ہے آدمی، موت کو گلے لگاتا ہے، لیکن سمسیا شروع ہوتے ہیں وہاں سے، سمسیا ختم نہیں ہوتے، مسائل تو خالدین فیہا، جنت میں متقی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، فرمایا عمل کرنے والوں کا کیا بہترین بدلہ ہے، عمل کرنے والوں کا کیا بہترین بدلہ ہے۔ تو معلوم ہوا عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جنت میں لوگ جائیں گے اللہ کے فضل سے، ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کو عمل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہو نا اس پر قائم رہو، کیونکہ عمل کرنے والوں ہی کو کیا ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا کیا بہترین بدلہ ہے۔ صبح و شام خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی خرچ کرنا عمل نہیں ہے، غصے پر قابو پانا عمل نہیں ہے، لوگوں کو معاف کرنا عمل نہیں ہے، گناہ ہونے کے بعد گناہوں پر سچی توبہ کرنا عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل ہی گنا ہے، تو ایسے عمل کرنے والوں کو کیا ہی بہترین بدلہ ہے۔ یہ تو اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوا اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے، یہ اسی لیے بیان کیے جاتے تاکہ ان اوصاف کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ آگے 2 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سارے واقعات گزر چکے ہیں، بہت ساری قوموں کے واقعات گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان واقعات کو بیان کیا ہے، قوم نوح سے لے کر قوم بنی اسرائیل تک ساری قوموں کا اللہ نے ذکر کیا۔ ساری قوم کا مطلب جو بیان کیا اسی حساب سے، ورنہ بہت سارے لوگوں کے واقعات اللہ نے بیان ہی نہیں کیے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں فرمایا ہے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بہت سارے لوگوں کے تو قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو ہم نے بیان نہیں کیا ہے، سمجھ رہے؟ قوم نوح بیان کیا ہے، قوم شعیب بیان کیا ہے، قوم لوط بیان کیا ہے، قوم سمود بیان کیا ہے، قوم عاد بیان کیا ہے۔ تو فرمایا بہت ساری قوموں کے واقعات تم سے پہلے گزر چکے، ان کو ہم نے بیان بھی کیا ہے، اور آج بھی ان کے عبرت کے نشانات کھنڈرات کی شکل میں موجود ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت بھی موجود، ابھی بھی موجود ہے، لیکن اتنے نہیں جتنے قرآن کریم نازل ہونے کے وقت میں تھا۔ آج بھی عبرت کے نشانات وہاں اللہ نے رکھے ہیں، لوگ وہاں پر تعجب کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگ وہاں تماشا کرنے کے لیے جاتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں،
ہاں انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی جگہوں پر تم فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا اس پر تم کیا کرو، غور کرو، اس کو دیکھو۔ یعنی عبرت حاصل کرنے کے نیت سے تم جاؤ ایسی جگہوں پر، تماشا کرنے کے لیے، تعجب کرنے کے لیے نہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے جاؤ۔ ایک زمانے میں یہ متمدن قومیں تھیں، ان کے پاس سب کچھ تھا۔ آج کی جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں، کنٹریز ہیں، ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اتنے طاقتور قوم۔ لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، پیغمبروں کو جھٹلایا، کیا انجام ہوا؟ کوئی آندھی سے مارا گیا، کوئی برباد ہوئے تو طوفان سے برباد ہوئے، کوئی زلزلوں سے برباد ہوئے، کوئی چیخ آئی تو اس میں برباد ہو گئے، پتھروں کی بارش آئی برباد ہو گئے، بادل سے انگار آیا برباد ہو گئے۔ یہ سب قوموں کے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، زمین میں دھسایا بعض لوگوں کو، اس طرح ہلاک اور برباد ہوئے۔ ان کے کچھ عبرت کے نشانات موجود ہیں۔ اللہ فرماتے زمین میں چلو پھرو، دیکھو عبرت کے نگاہ سے کیسا ان کا انجام رہا، ان کا رزلٹ کیا نکلا۔ کوئی بھی دنیا میں بچا نہیں، سب کے سب تباہ برباد ہوئے۔ آخرت کا تو عذاب و الگ سے، دنیا میں بھی ان کو چھٹی نہیں ملی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسی طریقے پر موجودہ لوگ بھی، آئندہ آنے والے لوگ بھی چلیں گے تو ان کی بھی خیریت نہیں، جو حالتیں ان کے ساتھ آئیں، موجودہ لوگوں کے حالات بھی ان سے مختلف نہیں ہوں گے، ان کا انجام بھی کوئی الگ نہیں ہوگا۔ سب کے لیے اللہ کا قانون یہ کی ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کی سنت تم کبھی رد و بدل نہیں دیکھو گے، کوئی ہیر پھیر نہیں دیکھو گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ آخر میں فرمایا ھذا بیان للناس، یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے کیا ہے، کیا بولتے ہیں، اسٹیٹمنٹ، بیان ہے، ایک بیان ہے، وضاحت ہے۔ اتنا کھول کھول کر کے قرآن کیا کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، ساری انسانیت کے لیے اس میں کیا ہے، وضاحت ہے، سب کچھ ہے اس میں۔ نیکی کا راستہ کون سا، برائی کا راستہ کون سا، عافیت کا راستہ کون سا، بربادی کا راستہ کون سا، جنت کا راستہ کون سا، جہنم کا راستہ کون سا، سب کو کھول کھول کر کے قرآن کریم نے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ ھذا بیان للناس، پوری انسانیت کے لیے اس میں کیا ہے، بیان ہے، وضاحت ہے۔ وہدی وموعظۃ للمتقین، لیکن ہدایت کون حاصل کرتے ہیں، نصیحت کون حاصل کرتے ہیں، للمتقین، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، نصیحت ہے۔ سمجھ رہے، سارے انسانیت کے لیے اس میں کیا ہے، ہدایت بھی ہے، وضاحت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن ہدایت حاصل کون کرتے ہیں، نصیحت حاصل کون کرتے ہیں، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ بیان، تقریر، تفسیر سب کے لیے ہوتی ہے نہیں، تو فائدہ کون حاصل کرتے ہیں، جن کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے پاس حساب دینا ہے، میرے یہ کہ گناہ پر اللہ کی نگاہ ہے، میرے کو اگر میں نے اپنی اصلاح نہیں کی، میں نے اپنے آپ کو بدلا نہیں، تو اللہ کے یہاں پکڑ۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہی کیا کرتے ہیں، قرآن کریم کے آیتوں سے، احکامات سے، عبرتناک واقعات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ سمجھ رہے، نہیں سمجھے؟ سورج سب کے لیے آتا ہے، لیکن جو اندھے ہوتے ہیں ان کو اس سے کچھ فائدہ نہیں، سمجھ رہے؟ تو دل کے جو اندھے ہوتے ہیں، جن کو دل کے جو اندھے ہوتے ہیں، عبرت حاصل کرنا نہیں چاہتے، حد سے مس نہیں ہونا چاہتے، وہی بے حسی، وہی احساس نہیں، پتھر ہو گیا ان کا دل، ایسے لوگوں کے لیے کچھ فائدہ نہیں، صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں فائدہ ہے، ہدایت ہے، نصیحت۔ یہ درمیان میں سود کے تعلق سے اور پھر جنت، مغفرت، جہنم کے سلسلے میں ساری باتیں آئیں۔ اب آگے پھر سے غزوہ احد کا تذکرہ آنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔